بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ خواب دیکھنا بری بات نہیں، بلکہ خواب ہر کوئی دیکھتا ہے کیونکہ یہ مفت میں آتے ہیں اور ان خوابوں میں امیر اور غریب کا فرق نہیں ہوتا۔ غریب بھی محلوں میں رہنے کے خواب دیکھ سکتا ہے، غریب بھی اعلیٰ قسم کے کھانوں کے خواب دیکھ سکتا ہے۔ غربت کو کوئی خوشی سے کوئی نہیں اپناتا، قسمت بری ہو تو جیب میں سوراخ بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب ہاتھ خالی ہوں تو آنکھیں بھر آتی ہیں، اور میری آنکھیں ہر وقت بھری رہتی تھی۔ میں انہیں سجدے میں حاضر کرتا تھا۔ رکشہ میرا واحد سہارا تھا جس سے میں 4 پیسے کما لیتا تھا۔ کبھی سواری نہ ملتی تو میں گھنٹوں مارا مارا پھرتا کہ شاید کوئی اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے مجھے آواز دے، یا شاید کوئی چل چل کر تھک گیا ہو اور میرے رکشے پر بیٹھنے کی خواہش کرے، شاید کوئی میرے رکشے کا منتظر ہو، اور جب کوئی سواری مل جاتی تو میری خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ یوں لگتا جیسے خوشی سے رکشہ بھی جھوم رہا ہے۔ جیب بھرنے کی اپنی ہی خوشی ہوتی ہے، گھر والوں کے لیے کچھ لے کر جانے میں فخر محسوس ہوتا ہے۔ میں رکشہ ڈرائیور اپنی ضرورت کے لیے کم کرایہ بھی لے لیتا تھا، چلو پٹرول کا خرچہ ہی نکل آئے۔ دوسرے رکشے والوں کو اعتراض ہوتا تھا، یہ تو سب جانتے ہیں کمانے کے لیے کئی پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں۔ میرے بوڑھے ماں باپ، ان کی دوائیوں کے اخراجات، بیوی اور ایک بیٹی کی ضروریات، ان سب کا خیال میرے دماغ میں گھومتا رہتا تھا۔ میں فکر مند ضرور تھا، مگر مجھے اللہ پر پورا بھروسہ تھا، جس نے پیدا کیا وہ ضرور ہمارے رزق کا بھی بندوبست کرے گا۔ رزق وہ رزق جو حلال ہو۔ میں اپنے گھر میں حرام کی کمائی کا ایک دانہ بھی نہیں لے کر جانا چاہتا تھا۔ خالی پیٹ رہنا منظور تھا مگر حرام نہیں۔ خدا موقع دیتا تھا تو نماز پڑھتا اور فارغ بیٹھنا ذکر الہی میں مشغول رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ نہیں کہ غریب خدا کو یاد نہیں کرتا، بلکہ بعض تو خدا کے سامنے رو رو کر پیسے والے بن گئے تھے۔ مجھے یہ یقین تھا کہ وہ میری بھی سنے گا، اور ضرور سنے گا۔ اسی امید پر میں روز صبح سویرے رکشے کی اچھی طرح صفائی کرتا اور رکشہ لے کر چلا جاتا۔ اسی امید پر میں روز صبح سویرے رکشے کی اچھی طرح صفائی کر کے اسے چمکا کر باہر نکالتا کہ آج ضرور زیادہ سواریاں ملیں گی۔ مہنگائی کے اس دور میں لوگوں نے کم فاصلوں کو پیدل ہی طے کرنے کا عزم کر لیا تھا۔ ظاہر ہے ہر ایک نے اپنی آمدنی کے حساب سے گزارا کرنا ہوتا ہے۔ میں رکشہ لے کر اس جگہ کھڑا ہوا تھا جہاں سے سواری کی نظر رکشے پر پڑے اور مجھے بھی آرام سے نظر آ جائے۔ آج بھی وہیں کھڑا تھا۔ ایک فیملی آئی، اسے اس کی منزل تک پہنچانے کے لیے رکشہ سٹارٹ کیا ہی تھا کہ میرے موبائل کی بیل بجی۔ میں نے رکشہ آگے بڑھایا، بیل مسلسل بجنے لگی تو جیب سے پرانا سا موبائل نکال دیا۔ اماں کا فون تھا۔ جی ابا خیر ہے؟ میرے پورا دھیان اپنے فون پر لگایا ہوا تھا۔ ابا کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ میں نے سواری کو کہا باجی 2 منٹ گھر سے کال آئی ہے۔ میں اترا اور فون کان کے ساتھ لگا لیا۔ اوہ کیوں اچانک؟ اچھا پریشان نہ ہوں، میں آ رہا ہوں۔ اماں نے بتایا کہ بیوی کے پیٹ میں اچانک شدید درد ہوا ہے جو گھر میں پڑی کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہو رہا۔ میرے لیے یہ بڑی تشویشناک بات تھی کیونکہ پورا گھر میری بیوی سنبھالتی تھی۔ اماں ابا کو دوا بھی وہی دیتی تھی، بیٹی کو اور گھر کو سنبھالنا، ہانڈی روٹی سب کام وہی کرتی تھی۔ اب بیچاری خود تکلیف میں تھی تو میرا اس کے لیے پریشان ہونا قدرتی تھا۔ میں نے سواریوں سے کہا کہ مجھے افسوس ہے میں آپ کو لے کر نہیں جا سکتا۔ دراصل گھر والی کو اچانک ہاسپٹل لے کر جانا پڑے گا اور گھر میں اور کوئی نہیں ہے۔ وہ 2 منٹ بیٹھے میری شکل دیکھتے رہے، پھر برا سا منہ بنا کر میرے رکشے سے نیچے اتر گئے۔ میں نے شکریہ ادا کیا، حالانکہ یہ سواری اتنی دعاؤں کے بعد ملی تھی۔ ہاتھ میں پیسے آتے آتے جا رہے تھے مگر میں بے حد مجبور تھا۔ میں نے جلدی سے رکشہ سٹارٹ کیا اور گھر کی طرف موڑ کر تیزی سے بھگانے لگا۔ مجھے ڈر تھا کہ کوئی خاص مسئلہ نہ ہو گیا ہو، تو میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ میں سارے راستے دعائیں پڑھ رہا تھا اور رکشہ تیز چلا رہا تھا۔ گھر کے فاصلہ بھی کافی تھا۔ راستے میں مجھے 2-3 سواریاں ملی، لیکن اس وقت مجھے سواریوں کی نہیں دعاؤں کی اور پیسے کی ضرورت تھی،
اور گھر پہنچنے کی ضرورت تھی، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے گھر پہنچ گیا، رکشے کو ایک سائڈ پر کھڑا کیا اور جلدی سے گھر کے اندر گیا تو دیکھا بیگم درد سے تڑپ رہی تھی۔ اس کے پیٹ میں واقعی بہت زیادہ درد ہو رہا تھا، اس کا رنگ پیلا پڑا ہوا تھا اور اماں اس کو ٹکور کر رہی تھی۔ پھر میں نے اسے اٹھایا، اماں نے اس کی چادر اٹھائی اور میں رکشے میں لے کر بیٹھا اور ہاسپٹل کی طرف چل دیا۔ مجھے نہیں پتا کون دیکھ رہا ہے اور کون نہیں، بس میں ہوا کے گھوڑے پر سوار ہوا اور ہاسپٹل بھاگا۔ اسے اتنا درد تھا کہ وہ دوہری ہوئی جا رہی تھی، اس کی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال فاصلہ زیادہ تھا اور میں تیز چلا رہا تھا۔ خدا کا شکر کہ ہم ہاسپٹل پہنچ گئے۔ میں نے اسٹریچر منگوایا اور بیگم کو اس پر ڈال کر اندر لے گیا۔ ڈاکٹر نے ایمرجنسی میں فوراً اسے چیک کرنا شروع کر دیا۔ میں کمرے کے باہر بڑی بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ کافی دیر بعد ڈاکٹر آئی۔ میں جلدی سے ان کی طرف بڑھا کہ پوچھوں اب طبیعت کیسی ہے۔ میرے پوچھنے سے پہلے ہی وہ میری شکل دیکھ کر پہچان گئی کہ میرے چہرے پر کیا سوال لکھا ہے۔ فوراً بولی، اب بہتر ہیں آپ کی بیگم، درد میں افاقہ ہے مگر درد کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ ابھی وقتی آرام آیا ہے لیکن میں ابھی انہیں داخل کر رہی ہوں۔ مگر کیوں ڈاکٹر صاحبہ، خیر تو ہے؟ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ میرے ذہن میں کئی طرح کے خیالات گھوم گئے، گھر کون سنبھالے گا، بیٹی کو کون دیکھے گا، اماں ابا کی دعا، سب خیالات ایک دم میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگے۔ دیکھیے گھر جا کر آپ کو پھر لانا پڑا تو ابھی تکلیف کم ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی۔ ایک دو دن چیک کرنے دیں، ٹیسٹ ہوں گے، پھر پتہ چلے گا مسئلہ کیا ہے۔ ڈاکٹر نے تفصیل سے مجھے بتایا۔ جی بہتر، میں نے گہری سانس لے کر کہا اور بیگم سے ملنے اس کے پاس گیا، اسے ساری بات سمجھائی۔ وہ بھی پریشان ہو گئی۔ میں نے خدا پر بھروسہ رکھنے کو کہا اور گھر سے ضروری چیزیں لانے کا بتایا، تسلی دی اور واپس رکشہ موڑ لیا۔ میں سارے راستے سوچتا رہا کہ بیٹھے بٹھائے یہ سب کیا ہو گیا، پہلے ہی کام نہ ہونے کے برابر ہے اور اوپر سے ہاسپٹل کا خرچہ، سب کیسے چلے گا۔ گھر آ کر اماں ابا کو تفصیل بتائی، ظاہر ہے وہ بھی فکر مند ہوئے۔ پھر ضروری چیزیں ایک چھوٹے سے بیگ میں رکھی اور دعا کرنے کا کہہ کر چل پڑا ہاسپٹل۔ بیگم کو نیند کا انجیکشن لگا کر سلا دیا گیا تھا اور وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ میں نے چیزیں اس کے پاس رکھی، میز پر رکھ دی اور قریب ہی بیٹھ گیا۔ انتظار کرنے لگا کہ کب اٹھے تو تسلی ہو، طبیعت پوچھ کر کام پر جاؤں۔ پیسوں کا بندوبست بھی تو کرنا تھا۔ ابھی تو جو کچھ پیسے گھر میں رکھے تھے اور کچھ اماں کے پاس رکھے تھے وہ سب لے آیا تھا۔ اب بیٹھا اگلے اخراجات کی سوچ رہا تھا۔ سرکاری ہسپتال تھا مگر پھر بھی کافی کچھ سوچنا پڑتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اٹھی۔ میں نے حال پوچھا، کہتی بہتر ہوں، مگر وہ شکل سے ہی کمزور اور بوجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ ایک ہی دن میں اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ وہ ایک صابر عورت تھی جو چپ چاپ کر کے ہر تکلیف سہ لیتی تھی اور گلہ نہیں کرتی تھی۔ اس کی یہی عادت قابل تعریف تھی اور مجھے پسند تھی، صبر سے کام لینا، وہ بھی ہر معاملے میں۔ میں اسے تسلی حوصلہ دیتا رہا جب تک وہاں بیٹھا رہا، پھر اسے آرام کرنے کا کہہ کر کام پر جانے کا بتایا اور رکشہ لے کر سڑک پر آہستہ آہستہ چلانے لگا۔ شام کے سائے بڑھنے لگے، ہلکا اندھیرا ہونے لگا۔ میں ایک موڑ پر رکشہ لے کر کھڑا ہو گیا اور دعا کرنے لگا کہ کوئی سواری آئے اور میری روزی روٹی کا بندوبست ہو جائے۔ میں بہت پریشان تھا کیونکہ میری بیوی ہسپتال میں تھی اور مجھے پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ میں ایک رکشہ ڈرائیور تھا اور کوئی سواری نہیں مل رہی تھی۔ تب ایک نہایت حسین لڑکی آئی اور میرے رکشے میں بیٹھی۔ وہ لڑکی رو رہی تھی۔ میں حیران ہوا، پوچھا کہاں جانا ہے آپ کو، کوئی مسئلہ ہے؟ وہ ایک ایڈریس دے کر بولی یہاں چھوڑ دو مجھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں۔ میں چل پڑا، رکشہ اپنی سپیڈ پر چلنے لگا۔ اس نے آنسو پوچھے اور بولی بس یہاں۔ میں نے فوراً رکشہ روک دیا، وہ ایک بڑی بلڈنگ تھی، میں نے اسے وہاں چھوڑ دیا۔ وہ اتری اور جاتے ہوئے 5000 کا نوٹ دے کر بولی یہ تم رکھ لو، تم نیک انسان ہو۔ میں نے کہا میرے پاس ٹوٹے ہوئے پیسے نہیں۔ وہ بولی اس کی ضرورت نہیں، یہ سب تمہارے ہی ہیں۔ میں حیران تھا، کبھی نوٹ کو دیکھتا، کبھی اسے جاتے ہوئے۔ مجھے تو ویسے ہی پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں نے الحمدللہ کہہ کر رکھ لیے اور خوشی خوشی اور سواریاں دیکھنے لگا۔ رات ہو چکی تھی، کچھ اور سواریاں ملی اور میں کچھ چیزیں لے کر گھر چلا گیا۔
گھر میں کچھ کام کیے اور وہاں سے کچھ کھانے کی چیزیں لے کر ہاسپٹل بیگم کے پاس چلا آیا۔ رات وہیں سویا، سونا کیا بس سویا جاگا ہی رہا اور رات گزر گئی۔ اگلے روز اسی جگہ پھر وہ لڑکی مجھے شام کے وقت ملی اور وہی جانے کا مطالبہ کیا۔ میں نے اسے اسی بلڈنگ کے باہر چھوڑ دیا۔ اس نے پھر مجھے 5,000 کا نوٹ دیا اور چلی گئی۔ میں خوش ہو گیا، ایک ہی سواری سے اتنا مل گیا کہ ضرورتیں پوری کر سکوں۔ اب روز میں اسی جگہ چلا جاتا اور روز وہ لڑکی مجھے اسی بلڈنگ کے پاس جانے کو کہتی۔ میں چھوڑ آتا اور 5,000 جیب میں رکھ لیتا۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن وہ اپنا پرس رکشے میں ہی بھول گئی۔ میں نے دیکھا وہ اوپر جا چکی تھی۔ میرا آواز دینا بیکار تھا، اس لیے میں نے وہ پرس اٹھایا اور دینے کے لیے جیسے ہی بلڈنگ کے اندر گیا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی۔ وہ حسین لڑکی ایک بوڑھے اپاہج مرد کے سر کی مالش کرنے لگی تھی۔ اس کا حلیہ جو کچھ دیر پہلے ایک ماڈرن لڑکی کا تھا اب ایک غریب ماسی جیسا تھا۔ دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ اب بھی اس نے گھر کی صفائی بھی کرنی ہے۔ وہ اپاہج بوڑھا دونوں ہاتھوں پاؤں پھیلائے بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہونٹوں میں سگار دبا ہوا تھا۔ شکل واجبی سی تھی، آنکھیں بڑی بڑی اور لال تھی۔ اس نے کھلی سے لانگ نکر پہن رکھی ہوئی تھی، رنگ اس کا سانولا سا تھا۔ گھر کی چیزوں سے لگ رہا تھا کہ خوب پیسہ ہے۔ مجھے اچانک یوں دروازے پر کھڑا دیکھ کر بوڑھے کی آنکھیں سکھڑ گئی اور وہ لڑکی بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ تم! وہ ایک دم سے چلائی۔ وہ! میں آپ کا پرس میرے رکشے میں رہ گیا تھا، میں نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز سے اسے کہا۔ ہاں اچھا یہاں رکھ دو اور تم جاؤ۔ میں نے اس کے ساتھ پڑے صوفے پر رکھ دیا۔ مجھے وہ بوڑھا اپاہج بابا بڑا عجیب لگ رہا تھا، لیکن میں خاموشی سے رکھ کے دروازہ بند کر کے نیچے آ گیا اور اپنے رکشے میں بیٹھ کر سوچنے لگا آخر ایسی کیا وجہ ہوگی جو یہ خوبصورت لڑکی اس اپاہج کے ساتھ ہے اور اسی کے کام کر رہی ہے۔ یہ اس کا کوئی عزیز ہے یا یہ یہاں یہ کام کرنے جاتی ہے؟ مگر وہ خود تو اتنے پیسے والی لگتی تھی اور جو روز 5,000 دیتی تھی۔ میرے لیے تو وہ میری محسن تھی جس نے مجھے چند دنوں میں ہزاروں کا مالک بنا دیا تھا۔ میں اب روز فروٹ لے کر گھر جاتا، بیگم کو دیتا، علاج پر خرچ کرتا تھا، مگر میری یہ محسن یہاں اس طرح کیوں؟ مجھے یہ سوال تنگ کر رہے تھے۔ مگر اس وقت مجھے اپنی بیوی کی زیادہ فکر تھی جس کا آج آپریشن تھا۔ پیٹ میں کوئی رسولی تھی، یہی ڈاکٹر نے کہا تھا، اور اس کا علاج پر پیسہ بھی لگانا تھا، جو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اس کا انتظام خود ہی کر دیا تھا۔ میں سیدھا رکشہ لے کر کچھ چیزیں لے کر ہاسپٹل چلا گیا۔ بیگم میرے ہی انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی اور آپریشن کا وقت ہونے والا تھا۔ وہ کچھ گھبرائی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر سکون سا آ گیا۔ اس نے حال چال پوچھا، ہم دونوں نے ایک دوسرے کو تسلی دی اور میں نے اسے بتایا کہ آج کل اچھی کمائی ہو رہی ہے، تم فکر مت کرو، میں گھر کا بھی خیال رکھتا ہوں، بیٹی بھی بالکل ٹھیک ہے۔ امی ابا کا بھی بتایا، وہ کچھ مطمئن ہوئی۔ ادھر ڈاکٹر کے آنے کا وقت ہو گیا۔ میں نے چیزیں سمیٹی اور اسے تسلی دی کہ بالکل فکر نہ کرے، میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں، وہ تمہیں بالکل ٹھیک کر دیں گے، دیکھنا تمہارا انتظار رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب آ گئے اور اسے دیکھ کر نرس نے کہا کہ انہیں لے کر چلے۔ میرا دل بھی دھڑک رہا تھا، وہ بھی کچھ پریشان لگ رہی تھی، مگر مسکراتے چہرے کے ساتھ میں نے اسے الوداع کیا اور باہر آ کر صدقہ دینے کے لیے بیٹھ گیا اور پھر میں بیٹھ کر درود شریف پڑھنے لگا۔ میں دعا کر رہا تھا اور ذہن میں یہ بھی آ رہا تھا کہ آج اس جگہ جاؤں یا نہ جاؤں، آج 5,000 ملیں گے یا نہیں ملیں گے، کہیں وہ لڑکی خفا تو نہیں ہو گئی کہ تم وہاں کیوں آئے، ہو سکتا ہے اس بات پر مجھ سے ناراض ہو گئی ہو۔ ایسے کئی سوالات میرے ذہن میں گھومنے لگے۔ میں بار بار خیالات کو جھٹلاتا، پھر بھی یہ خیالات اور یہ باتیں میرے دماغ میں بار بار گھوم رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے سوچا دیکھ لیتے ہیں، اس نے پیسے دینے ہوں گے تو دے دے گی، میں نہیں مانگوں گا۔ وہ بیٹھنا چاہے گی میرے رکشے میں بیٹھ جائے گی، میں اسے نہیں کہوں گا، لیکن میں اپنی جگہ جا کر ضرور کھڑا ہوں گا، کیونکہ وہ میرے روز کھڑے ہونے کی جگہ تھی، میرے رکشے کی جگہ تھی۔ فی الحال تو آپریشن ہو رہا ہے، مجھے اسی بارے میں دیکھنا چاہیے۔ میں نے اللہ سے دعا کی، ایک وہی تو میرا سہارا تھا۔ میں نے سوچا ایک چکر گھر کا لگانا چاہیے اور کچھ دیر کے لیے اماں کو یہاں بٹھا دوں اور خود اس لڑکی سے 5,000 کمانے کے لیے چلا جاؤں۔ میں نے رکشہ پکڑا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔
راستے سے کچھ چیزیں لی اور گھر پہنچ کر میں نے اماں کو کہا کہ آپ کچھ دیر وہاں بیٹھے، میں اتنی دیر رکشہ چلا کر آتا ہوں، کیونکہ آپریشن کے فوراً بعد اسے ہوش تو آنا نہیں تھا، اس لیے وہاں بیٹھنا بیکار تھا۔ میں نے بیٹی کو پیار کیا، ابا کو تسلی دی اور اماں کو لے کر ہاسپٹل آ گیا اور ایک آرام دہ جگہ پر اماں کو بٹھا دیا اور کچھ سامان پاس رکھ دیا۔ اماں شوگر کی مریض تھی، اس لیے کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھی۔ کچھ ضروری ہدایات دے کر میں اپنے رکشے لے کر چل پڑا۔ 5,000 کا چسکا جو پڑ گیا تھا، لیکن آج کچھ شک سا تھا کہ پتہ نہیں آج آئے گی وہ لڑکی یا نہیں، آئی تو میرے رکشے میں بیٹھے گی یا نہیں۔ اسی سوچ میں چلتا گیا اور اسی جگہ پہنچ کر بریک ماری۔ 2 منٹ کے بعد ایک سواری آئی، مگر میں نے اسے لے جانے پر رضامندی نہیں کی، کیونکہ اگر میں لے جاتا تو وہ لڑکی مجھے وہاں نہ پا کر کسی اور رکشے میں چلی جاتی اور 5,000 کا نوٹ کسی اور کی جیب میں چلا جاتا، اور یہ مجھے گوارا نہ تھا۔ میں نے اس سواری سے معذرت کی کہ نہیں، مجھے نہیں جانا، آپ کوئی اور رکشہ دیکھ لیں۔ وہ کچھ بڑبڑاتی ہوئی آگے چل پڑی۔ میں وہیں کھڑا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ حسین لڑکی ماڈرن ڈریس پہنے میرے رکشے کی طرف آئی۔ میں سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ وہ قریب آ کر 2 منٹ مجھے دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے میرے رکشے میں بیٹھ گئی۔ وہ آج بہت زیادہ اداس اور فکر مند لگ رہی تھی۔ میں اس کو بیک شیشے سے دیکھنے لگا، اس کے چہرے پر لکھی تحریر پڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ منہ نیچے کیے خاموشی سے بیٹھی رہی۔ میں نے رکشہ سٹارٹ کیا اور آہستہ سے موڑ کر اس کی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اگر آپ برا نہ مانے تو ایک سوال پوچھوں، میں نے ہلکی سی گردن گھما کے اس سے کہا۔ پوچھو، اس کی نہایت کمزور سی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ آپ وہاں کیا کرنے جاتی ہیں؟ میں پرس دینے آیا تو مجھے حیرت ہوئی کہ آپ جس لباس میں جاتی ہیں اور جس حالت میں میں نے وہاں آپ کو دیکھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ کیا آپ بتانا پسند کریں گی آپ کی کیا مجبوری ہے؟ کیا وہ آپ کے کوئی عزیز لگتے ہیں؟ دراصل مجھے تجسس ہو رہا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں، میں نے ذرا اونچی آواز میں کہا تاکہ رکشے کے شور میں وہ میری بات سن سکے۔ میں نے سامنے شیشے سے پیچھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے قدرے ویران سڑک پر ایک دم کہا، یہاں ایک طرف رکشہ روکو۔ میں نے فوراً سائڈ پر لے جا کر بریک مار دی اور تھوڑا ترچھا ہو کر اس کے بولنے کا منتظر بیٹھ گیا۔ تمہیں ادھر نہیں آنا چاہیے تھا، وہ آہستہ سے بولی۔ دراصل میں ایک یتیم لڑکی ہوں، میرے 3 چھوٹے بہن بھائی بھی ہیں، ہم غریب لوگ ہیں۔ میرا باپ ایک اسکول میں پڑھاتا تھا، انہیں سگریٹ پینے کی عادت تھی، کمائی کا کافی حصہ سگریٹوں میں چلا جاتا تھا۔ میری امی بہت سمجھاتی تھی، مگر جب عادت پختہ ہو جائے تو انسان سمجھنے کی عمر سے گزر جاتا ہے۔ ابو بھی کوئی بات نہیں سنتے تھے اور اسی سگریٹ نے ان کی جان لے لی۔ میرا باپ فوت ہوا تو امی کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر پھر اپنی کہانی شروع کی۔ ہم 4 بہن بھائی کو پالنا، گھر کا کرایہ دینا آسان بات نہ تھی۔ محلے والوں نے مشورہ دیا کہ آپا تم بچوں کی خاطر دوسری شادی کر لو۔ امی نہیں مانتی تھی، مگر گھر کی مجبوریاں انسان کو وہ سب کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں جو وہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ انسان کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ بچوں کی ضروریات کی خاطر آخر اماں نے کسی کو بتائے ہوئے آدمی سے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ رشتے والی خالہ نے بتایا، آدمی بہت پیسے والا ہے، بچے عیش کریں گے۔ اس کی پہلی بیوی چھوڑ کر باہر چلی گئی ہے، اب یہ اکیلا رہتا ہے، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ خالہ نے کافی تعریفیں کی تو امی چپ ہو گئی۔ آدمی عمر کا تھا، یعنی امی سے کافی بڑا تھا، ہمارا سوتیلا باپ۔ میں گھر میں بڑی تھی، میرے لیے باپ کی جگہ کسی اور کو دینا بہت زیادہ مشکل تھا، لیکن کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ سادگی سے نکاح ہوا۔ ہم جس گھر میں گئے اس کے کمرے اتنے بڑے تھے کہ ہم اس میں چھوٹے لگتے تھے۔ پیسہ بہت تھا مگر خوشی کہیں نہ تھی۔ وہ رکشے سے ٹیک لگا کر بولی، میرا سوتیلا باپ خود غرض قسم کا تھا، خرچ دل کھول کر کرتا مگر مرضی سے جینے کی اجازت نہیں تھی۔ نوکر چاکر تھے، لیکن جب اذیت دینی ہوتی تو سب کو چھٹی کرا دیتا، ایسے لگتا تھا جیسے اذیت پسند ہو۔ اماں مجبوراً اس کی ہر بات مانتی تھی، اس نے ہمیں اسکول میں پڑھایا۔ امی کو یہی تسلی تھی کہ بچے پڑھ رہے ہیں۔ بہت دیر بعد ہمیں پتہ چلا کہ سوتیلے ابا کی ایک ٹانگ نکلی ہے۔
وہ کبھی ہمارے سامنے نہیں اس ٹانگ کو اتارتے تھے۔ مجھے ان سے بہت ڈر لگتا تھا۔ ہم سارا دن اپنے کمرے سے باہر نہیں آتے تھے۔ جب وہ گھر سے باہر کہیں جاتے تو ہم ڈر ڈر کے باہر نکلتے تھے۔ امی بیچاری سارا دن ان کے کام کرتی تھی۔ سوتیلے ابا اپنے کام امی سے کرواتے تھے، نوکروں سے نہیں۔ میں نے میٹرک کر لیا تھا۔ اب امی کو میری شادی کی فکر پڑ گئی کیونکہ اب امی بیمار رہنے لگی تھی۔ ابا اپنا کھانے پینے کا بہت خیال رکھتے تھے۔ شوگر کے باوجود صحت امی سے اچھی تھی۔ امی نے دیکھ بھال کر کے ایک جگہ میری شادی طے کر دی۔ بہت اونچا خاندان تو نہیں تھا مگر لڑکا محنتی تھا۔ ابا نے کافی جہیز دیا۔ امی خوش ہو گئی۔ میں اپنے گھر کی ہو گئی۔ تینوں بہن بھائی پڑھتے رہے۔ بھائی نے باہر کا ویزا لگوا لیا۔ ابا ویسے بھی میرے بہن بھائی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ بھائی باہر چلا گیا۔ امی کافی بیمار رہنے لگی۔ بھائی نے باہر جا کر باقی بہنوں کو بلانے کی کوششیں شروع کر دی۔ میں گھر کبھی کبھی چکر لگاتی۔ امی کی حالت دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی۔ ایک دن اچانک بہن کا فون آیا، بہت رو رہی تھی۔ کہنے لگی امی ابو کے کپڑے استری کرتے کرتے ایک دم بے ہوش ہوئی اور رونے لگی اور کیا چلائی اور وفات پا گئی۔ میں روتی بلکتی گھر پہنچی۔ میری امی کسی پر بوجھ نہ بنی بلکہ خدا نے انہیں چلتے پھرتے اٹھایا۔ بہت تکلیف دہ دن تھا اور وہ دن گزرے ہمارے، مگر ابا نارمل تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پتہ نہیں کس مٹی کے بنے تھے۔ وقت گزرتا گیا، بہنوں کو بھائی نے باہر بلا لیا۔ اب میں یہاں اکیلی تھی۔ ابا کی شوگر نے ان کو اندر سے تقریباً ختم کر دیا تھا۔ ایک دن کوئی چیز ان کے پاؤں پر لگی جس سے زخم آ گیا اور وہ زخم اتنا بگڑ گیا کہ دوسری ٹانگ بھی کاٹنی پڑی۔ اب ابا دونوں ٹانگوں سے معذور تھے مگر زبان تو معذور نہیں تھی۔ غصہ بھی اب زیادہ آتا تھا۔ تم نے جیسے جیسے دیکھا جسے میں تیل لگا رہی تھی وہ میرا سوتیلا باپ تھا۔ اس نے میرے خامند کو اتنا پیسہ دیا کہ وہ مجھے نوکر کی طرح اپنے گھر روز بلاتا، اپنی خدمت کرواتا تھا۔ میں سارے گھر کا کام کرتی ہوں اور ہر دوسرے دن مجھے 20-20 ہزار دے دیتا ہے۔ میرے شوہر کے پاس ویسے بھی اس کا دیا کافی پیسہ ہے، اس لیے وہ مجھے خوشی خوشی یہاں بھیج دیتا ہے۔ مجھے پیسوں کی نہیں، سکون اور سچے پیار کی ضرورت ہے اور یہ دونوں چیزیں پیسے سے نہیں خریدی جاتی۔ مجھے اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دکھائی دے رہے تھے۔